اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جولائی کی پہلی تاریخ ہے، 1 جولائی 12ویں جماعت کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے مرحوم کی یاد میں، یہ پطرس بخاری کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے کہ پہلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ مرزا یہ پطرس بخاری اپنے دوست کے پاس بیٹھا تھا اور پتہ نہیں اس کا دوست کس سوچ میں پڑا تھا، اور پطرس بخاری زمانے کی ناسازگاری پر زمانے کی ناسازگاری کے بارے میں سوچ رہا تھا، یعنی کہ جو زمانہ ہے یہ ہمارے موافق نہیں ہے۔ تو اس نے پھر دوست سے کہا، خاموشی توڑتے ہوئے اس نے کہا کہ مرزا سے کہا، مرزا آپ بتاؤ مجھے حیوانوں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، کوئی فرق تو ہوگا ہی بھائی۔ تو پطرس بخاری نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ان میں کیا فرق ہے، تو کم سے کم کہتا ہے کہ کم سے کم مجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ پھر کہتا ہے کہ آپ میل میک نکالنے میں ماہر ہو۔ پطرس بخاری اسے کہتا ہے کہ آپ ضرور کہو گے ان کے دم ہوتے ہیں، آپ کے دم نہیں ہوتے، وہ جگالی کرتے ہیں، آپ جگالی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے کہا کہ ہاں ایک چیز ہم میں مشترک ہے، وہ حیوانوں اور ہم میں ایک چیز مشترک ہے، وہ بھی پیدل چلتے ہیں اور میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اور جب وہ کسی موٹر کار کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ اس کا یہ گرد و غبار یہ ہماری پھیپڑوں میں، ہماری تلی میں، ہمارے معدے میں جمع ہو جاتا ہے، اور ہماری حرکت کرنے کا ایک ہی طریقہ زندگی بھر رہا ہے، یعنی کہ جب سے جنم لیا ہے تب سے ہماری حرکت کرنے کا ایک ہی طریقہ رہا ہے۔ جب میں چلتا ہوں تو ایک پاؤں زمین پہ رکھتا ہوں، ایک اوپر، ایک آگے اور ایک پیچھے، تو عمر بھر بس ہماری حرکت کا یہی طریقہ رہا ہے۔ تو اس طرح سے آج ہاں تو کہتا ہے کہ اس پیدل چلتے چلتے انسان کا جو دماغ ہے یہ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی کہ جب عمر بھر انسان پیدل چلتا رہا، موٹر گاڑیوں کا یہ دھواں، یہ گرد و غبار، یہ دھول اس کے معدے میں جمع ہوئے، اس کے جو اندرونی اعضاء ہے ان میں جمع ہوتا ہے، تو اس طرح سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا اور حواس انسان کے بیکار ہو جاتے ہیں۔ انسان کا تخیل اس سے مر جاتا ہے۔ تخیل کا مطلب ہے امیجنیشن، تھنکنگ پاور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کی مانگ پڑتی ہے۔ تو آدمی کی حالت جو ہے یہ گدھے سے بدتر ہو جاتی ہے، یعنی کہ کم تر مخلوق، حیوانوں میں کم تر مخلوق گدھے کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ لیکن پیدل چلتے چلتے انسان کی حالت گدھے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آج کا جو ہے یہ لیکچر نمبر 2 ہے، اس مضمون مرحوم کی یاد میں، اس کے حوالے سے آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ تو مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پرواہی پر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہے، یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا، اچھا مرزا یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے یہ دوست کی شکایت کرتا ہے، پطرس بخاری کہتا ہے مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہا کہ دوستوں کی بے پرواہی پر دل، ہاں اس نے میری طرف توجہ نہیں کی، یعنی کہ جو میں نے پیدل چلنے کی جو میں نے شکایت کی تو اس نے میری تقریر کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، اس نے میری تقریر سنی ہی نہیں، اور وہ بے پرواہی سے وہ سگریٹ پی رہا تھا، وہ کش لے رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، اور اس کی بے پرواہی جو اس نے میری طرف توجہ نہیں کی تو میرا دل رونا چاہتا تھا، میرا دل رونے کو آیا، یعنی کہ یہ اس قدر بے پرواہ ہے کہ یہ میری تقریر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی کہ میں نے آزاد حقارت، میں نے نفرت بری، میں نے حقارت سے اور نفرت کے ساتھ منہ اس کی طرف سے پھیر لیا، میں نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، کہ اس کو میری باتوں کا یقین نہیں آتا، یعنی کہ جو میرے پیدل چلنے کی شکایت ہے
اور گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیال ہی ہے. جو میں نے اس کے سامنے اپنی تکالیف بیان کی، پیدل چلتے چلتے کیا تکالیف ہوتی ہے انسان کو، شاید وہ محض خیال ہی تھی، وہ شاید فرضی تھی، یعنی کہ جیسے کوئی عملی پہلو اس کا نہیں ہے. یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی کہ جو میں نے پیدل چلنے کی شکایت اس کے سامنے کی وہ قابل توجہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ توجہ کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایسی شکایت ہے جس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے مرزا کے خیال میں. یعنی میں کسی سواری کا مستحق نہیں، تو اس کی بے پرواہی سے یوں لگتا تھا کہ میں کسی سواری کا مستحق نہیں ہوں، یعنی کہ میں کسی سواری کا حق نہیں رکھتا ہوں. یعنی کہ اگر مجھے کسی قسم کی سواری موٹر سائیکل کچھ نہیں ہے تو شاید میں اس کا حق نہیں رکھتا ہوں کہ اس کی بے پرواہی سے، یعنی کہ مرزا کی بے پرواہی سے، اس کی بے رخی سے مجھے یہی پتا چلا کہ ایک تو شاید میری جو شکایت ہے یہ کوئی جنمن شکایت نہیں ہے، اور جو میں کسی سواری کا شاید مستحق ہی نہیں ہوں، یعنی کہ میں کسی سواری کا حق ہی نہیں رکھتا ہوں. میں نے دل میں کہا اچھا مرزا یوں ہی صحیح، چلو یوں ہی صحیح، آپ مجھے کسی سواری کے حقدار نہیں سمجھتے ہیں، میں یہ حق نہیں رکھتا ہوں کہ مجھے کوئی سواری ہونی چاہیے، چلو یہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اب کیا کرنے جا رہا ہوں. میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا. تو میں نے اپنے دانت جوڑے، یعنی کہ غصہ ہوا، اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا. میں کرسی کو تھوڑا نیچے لایا اور مرزا کے قریب پہنچ کر جھک گیا. مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا. اس نے جب میری طرف سر موڑا میں مسکرا دیا. میں نہیں مسکرایا، لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا. جو میرے ہونٹوں پر جو تبسم تھا، جو مسکراہٹ تھی میرے ہونٹوں پر، اس میں زہر ملا ہوا تھا، یعنی کہ اس میں غصہ بھرا تھا. کیونکہ مرزا کی بے پرواہی سے میرے دل کو تکلیف ہوئی کہ اس نے میری شکایت سنی ہی نہیں، جیسے کہ میری شکایت کوئی جائز شکایت نہیں تھی، اور جیسے کہ میں کسی سواری کا مستحق نہیں تھا، اور جیسے کہ یہ کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. اس طرح سے اس نے بے توجہی کا مظاہرہ کیا. اور میرے ہونٹوں پر اب جو تبسم ہے، جو مسکراہٹ ہے، وہ اس میں زہر ملا ہوا تھا، یعنی کہ میں غصے سے جل رہا تھا. جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چپا چپا کر کہا. تو جب مرزا اب سننے کے لیے تیار ہو گیا تو میں نے بات کاٹ کاٹ کر روک روک کے میں کہنے لگا، مرزا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں. ارے مرزا سنتے ہو، میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں. یہ کہہ کر میں بڑے استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا. تو جب میں نے اس سے یہ کہا تو میں بے نیازی کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ میں دوسری طرف، یعنی کہ پہلے تو میں نے اپنی بات کہی، اور میں استغنا کے ساتھ یعنی بے پرواہی کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا، جیسے کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. یعنی کہ جو رویہ پہلے مرزا نے دکھایا اب وہی رویہ میں دکھا رہا ہوں. یعنی کہ جس طرح پہلے اس نے میری بات سنی نہیں اور بے توجہی کا مظاہرہ کیا، غور سے میری بات کو سنا نہیں، اسی طرح میں بھی دوسری طرف بے فکری سے دیکھنے لگا. پہلے تو اپنی بات کہی. مرزا بولے، کیا کہا تم نے، کیا خریدنے لگے ہو؟ اور اس نے کہا، پھر اس نے استفسار کیا، سوال، ارے کیا بول رہے تھے آپ کیا خریدنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، سنا نہیں تم نے، کیا آپ نے نہیں سنا؟ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں. مجھے ایک موٹر کار خریدنا ہے. موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں. یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے. تو کچھ لوگ اس کو موٹر کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کار کہتے ہیں. لیکن چونکہ تم ذرا کن ذہن ہو، ارے آپ تو کن ذہن ہو، آپ تو کمزور ذہن رکھتا ہے، آپ تو ناقابل ہے، آپ کی عقل کم ہے، آپ بیوقوف ہیں، اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیے آپ کو سمجھانے کے لیے. کیونکہ آپ کن ذہن ہے، آپ کا ذہن ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا ہے، آپ تو کمزور ذہن ہے، لہذا میں نے دونوں لفظ استعمال کیے کہ موٹر کار خریدنے جا رہا ہوں، تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے، آپ کو کوئی دقت کوئی تکلیف پیش نہ آئے یہ سمجھنے میں. مرزا بولے، ہوں. مرزا نے
आवाज मारी हूं, यानी कि इस्तिफसार फिर किया। अब के मिर्जा नहीं, मैं बेपरवाही से सिगरेट पीने लगा। तो मिर्जा हूं करने लगा, और जब मुझे ये पता चला कि ये मेरी तरफ मुतवजा हुआ है, मेरी बात सुनने के लिए तैयार है, अब मैं बेपरवाही के साथ सिगरेट पीने लगा, कश लेने लगा। बुआएं मैंने ऊपर को चढ़ा ली, मैंने अपनी बुआएं चढ़ा ली, यानी कि कुछ बड़ेपन का मुजाहरा किया। सिगरेट वाला हाथ मैं मुंह तक इस अंदाज से लाता, मैं इस तरह से ये सिगरेट वाला हाथ अपने मुंह तक इस अंदाज से लाता और हटाता, और इस अंदाज से हटाता कि बड़े बड़े एक्टर इस पर रशक करें, कि जो बड़े बड़े एक्टर है, इस तरह से मैं सिगरेट अपने मुंह तक लाता और इस तरह से उसको अपने मुंह से दूर करता कि बड़े बड़े एक्टर इस अदा पर रशक करें, मर मिटने को तैयार हैं। यानी कि ऐसी एक्टिंग मैंने की। थोड़ी देर के बाद मिर्जा बोले फिर से मिर्जा ने कहा यानी कि एक आवाज निकाली मुंह से मैंने सोचा असर हो रहा है, मिर्जा साहब पर रोब पड़ रहा है। मैंने सोचा ये जो हूं कर रहा है शायद मैंने सोचा असर हो रहा है, उसको मेरी बातों का उस पर असर हो रहा है, मिर्जा साहब पर रोब पड़ रहा है, उसको मेरा रोब उस पर छा गया है कि मैं मोटर कार खरीदने जा रहा हूं। मैं चाहता था कि मिर्जा कुछ बोले ताकि मुझे मालूम हो कहां तक मरूब हुआ है। तो मैं अब इसी इंतजार में था, ये कुछ बोले ताकि मुझे पता चला कि ये किस हद तक मेरी बातों से मरऊ, यानी कि किस हद तक उसको रोब छाया हुआ है, किस हद तक ये माइल हुआ है मेरी बात सुनने के लिए। मरऊ रोब किस कदर उस पर मेरा रोब छाया हुआ है। लेकिन मिर्जा ने फिर कहा लेकिन ये हूं से आगे बढ़ता ही नहीं है। ये फिर उसने तीसरी बार भी उसने यही आवाज निकाली हूं। मैंने कहा मिर्जा, जहां तक मुझे मालूम हुआ है तुमने स्कूल और कॉलेज और घर पर 2-3 जबानें सीखी हैं। तो मुझे मालूम है कि आपने स्कूल कॉलेज और घर में 2-3 जबानें आपने सीखी है, और इसके अलावा तुम्हें कहीं अल्फाज भी आते हैं। तो कुछ अल्फाज भी आपको आते हैं उन जबानों के बगैर जो किसी स्कूल या कॉलेज या शरीफ घराने में नहीं बोले जाते हैं। न वो अल्फाज किसी कॉलेज में सिखाए जाते हैं, न किसी स्कूल में, और न किसी शरीफ जबाने घराने के ये अल्फाज है। यानी कि शरीफ घरानों में, शरीफ खानदानों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये हूं आपने कहां से सीखी? फिर भी उस वक्त तुम्हारा कलाम हूं से आगे नहीं बढ़ता। अरे आपका कलाम, आपकी बात हूं से आगे बढ़ती ही नहीं है। तुम जलते हो, शायद तुम अंदर से जलते हो कि मैं मोटर कार खरीदने जा रहा हूं, आपको जलन हो रही है। मिर्जा, उस वक्त तुम्हारी जो जहनी कैफियत है उसको अरबी जबान में हसद कहते हैं। अरे आपकी इस वक्त जो जहनी कैफियत है, आपकी जो जहनी हालत है, उसको अरबी जबान में हसद कहते हैं। आपको हसद हुआ है, आप जल रहे हैं, इसीलिए आप हूं से आगे बढ़ते नहीं है। आप इसीलिए हूं करते हैं कि आपको हसद हो रहा है कि मेरा दोस्त मोटर कार खरीदने जा रहा हूं, आपको हसद हो रहा है। मिर्जा साहब कहने लगे नहीं, ये बात तो नहीं, मैं तो सिर्फ खरीदने के लफ्ज पर गौर कर रहा था। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे क्या हसद है, आपको खरीदना है, लेकिन मैं खरीदने के लफ्ज पर गौर कर रहा था। ये खरीदना आसान नहीं है। तुमने कहा मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं, आपने कहा कि मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं। तो मियाँ साहिबजादे, खरीदना तो एक ऐसा फैल है, खरीदना आपको पता है ये एक ऐसा काम है कि इसके लिए रुपये वगैरह की जरूरत होती है। खरीदना आसान काम नहीं है, इसके लिए रुपया पैसा चाहिए वगैरह का बंदोबस्त तो बखूबी हो जाएगा, फिर वगैरह वगैरह का बंदोबस्त तो हो जाएगा, लेकिन रुपए का बंदोबस्त कैसे करोगे? रुपयों का बंदोबस्त, इनका इंतजाम, बंदोबस्त का मतलब है इनका इंतजाम आप कैसे करोगे? ये नुक्ता मुझे भी सोचा था। अरे इस नुक्ते पर मैंने भी सोचा नहीं था। यानी कि ये जो बात है, ये जो नुक्ता है, ये जो पॉइंट है, उस पर मैंने भी गौर नहीं किया था कि रुपयों का इंतजाम कैसे हो जाएगा। पतरस बुखारी कहते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। मैंने कहा मैं अपनी कई कीमती अशिया बेच सकता हूँ। अब मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा जो मेरी कीमती अशिया है, सोना है, कुछ है, तो मैं उनको खरीदूंगा, मैं उनको बेच डालूंगा, बेचूंगा उनको। मिर्जा बोले कौन कौन सी, मसलन मसलन आप कौन कौन सी चीज बेचने जा रहे हो? मैंने कहा
एक तो मैं अपना सिगरेट केस भेज डालूंगा, जो मेरा सिगरेट केस है इसको भेज डालूंगा। मिर्जा कहने लगे चलो 10 आने तो ये हो गए, चलो इसके 10 आने जोड़िए, बाकी 2,500-3,000 का इंतजाम भी इसी तरह हो जाएगा। जब जिस तरह इन पैसों का इंतजाम हुआ है, जो 2,500-3,000 अभी उनका भी इंतजाम इसी तरह से हो जाएगा, तो सब काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद जरूरी यही मालूम हुआ कि गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाए, तो मैंने मुनासिब समझा अब गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए, बातचीत को यहीं पे रोका जाए। चनाचे मैं मिर्जा से बेजार होकर खामोश रहा, मैं मिर्जा से नाराज हुआ और नाराज होने की वजह से और मैं खामोश रहा। ये बात समझ में न आई कि लोग रुपया कहाँ से लाते हैं। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती है कि लोग रुपया कहाँ से लाते हैं जब ये मोटर कार बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। बहुत सोचा, मैंने इस पर काफी गौर फिक्र किया, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा। मैंने यही नतीजा अखज किया कि लोग चोरी करते हैं। इससे एक गुना इत्मीनान हुआ। मैंने सोचा कि लोग चोरी करते हैं तो रुपयों का इंतजाम करते हैं, और इससे थोड़ा सा मुझे इत्मीनान हुआ कि हाँ लोग चोरी से पैसे हासिल करते हैं। मिर्जा बोले मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं, एक बाइसिकल ले लो। मिर्जा ने कहा अरे मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि एक बाइसिकल ले लो, मोटरसाइकिल को छोड़ो, बाइसिकल ले लो। मैंने कहा वो रुपये का मसला फिर भी जू का तू रहा, अरे फिर भी तो रुपयों का मसला जू का तू रहा, वैसा ही रहा जैसा था। कहने लगे मुफ्त। मिर्जा ने कहा मुफ्त। मैंने हैरान होकर पूछा मुफ्त वो कैसे? मैं हैरान हो गया कि मुफ्त में कैसे साइकिल मिलेगी। कहने लगे मुफ्त ही समझो, आखिर दोस्त से कीमत लेना भी कहाँ की शराफत है। आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे कीमत लूं, ये कहाँ की शराफत है। अलबत्ता तुम एहसान कबूल करना गवारा गवारा न करो तो और बात है, अगर आप एहसान लेना नहीं चाहते हैं वो और बात है, वरना मैं आपको साइकिल मुफ्त दे देता। तो इस तरह से हमने आज इस मरहूम के हवाले से हमारा ये लेक्चर नंबर 2 था, तो इस तरह से हमने इसको अख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बशर्ते ज़िंदगी कल हम इसी मौजू के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। बाकी वसल्लम।